السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 20 کا آغاز کریں گے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار سوالات کیے ہیں۔ اس کا آغاز بھی لفظ امن سے ہوتا ہے کہ بلا بتاؤ تو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر سے ہرے بھرے باغات اگا دیے۔ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے۔ پچھلی آیت جو ہم نے کل کی کلاس میں پڑھی تھی، اس کی تشریح، اس کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ وہی اللہ پیدائش، رزق و تدبیر وغیرہ میں منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ فرمایا آسمانوں کو اتنی بلندی اور خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا، ان میں درخشاں کواکب، روشن ستارے اور گردش کرنے والے افلاک بنانے والا، اسی طرح زمین اور اس میں پہاڑ، نہریں، چشمے، سمندر، اشجار، کھیتیاں، انواع اقسام کے پرندے، حیوانات وغیرہ پیدا کرنے والا، اور آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے باہر باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو زمین سے درختی اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی کہتے اعتراف کرتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ، جیسا کہ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ہے، جیسے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 63 میں بھی اس کا بیان آیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی جو عبادت کے لائق ہو، یعنی جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو۔ امن کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے، کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے اس شخص کی طرح جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، یعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ڈولنے سے روکنا ہی ہے، اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی، اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے؟ یعنی وہی اللہ جس مصیبت کے بعد پکارا جاتا ہے اور مصیبتوں کے بعد جسے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو، یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کرتا ہے۔ ورنہ اگر وہ سب کو ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی، اقتصادی معیشت میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی، یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں بھی مصروف رہتے، یعنی یک کے بعد دیگر انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی اس کی کمال مہربانی ہے۔ کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے، یعنی آسمانوں پر ستاروں کو درخشانی عطا کرنے والا کون ہے جن سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو؟ پہاڑوں اور وادی کو پیدا کرنے والا کون ہے جو اسے کے لیے سرحدوں کا کام بھی دیتے ہو، راستوں کی نشاندہی کا بھی، اور وہ جو اپنی رحمت سے پہلی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو بارش کی پیامبر ہی نہیں ہوتی بلکہ ان سے خوشحالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر بھی دوڑ جاتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا، یعنی قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجیے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ، یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کی مخفی خزانے یعنی غلہ جات میں بھی پیدا فرماتا ہے اور یوں آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سارے سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہی دیا ہے کہ الہ مع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کیونکہ مذکورہ معاملات میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب کچھ بنانے والا، سب چیزوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، یعنی عذاب میں تاخیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اسے اراض کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بس آپ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیجیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں، یعنی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اسی پر اعتماد کریں، وہی آپ کا مددگار ہے۔ ایک تو اس لیے کہ آپ دین حق پر ہیں، دوسری وجہ آگے آ رہی ہے، بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں۔ یہ ان کافروں کی پرواہ نہ کرنے اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مردہ ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یا بہرے ہیں جو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ راہ یاب ہو سکتے ہیں۔ گویا کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی جن میں حس ہوتی ہے، نہ عقل، اور بہروں سے جو بات و نصیحت سنتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کرتے ہیں، جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگرداں جا رہے ہوں، یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں، کیونکہ بہرا آدمی رو در رو بھی کوئی بات نہیں سن پاتا، بجائے اس کے کہ اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹ پھیرے ہوئے ہو۔
اور نہ آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے اٹھا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ حق سے اندھا کر دے، آپ ان کی طرف اس طرح رہنمائی نہیں فرما سکتے جو انہیں مطلوب یعنی ایمان تک پہنچا دے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے۔ سور سے مراد وہی کرنا ہے جس میں اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھونک ماریں گے، مگر جس سے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ مستثنیٰ لوگ کون ہیں؟ بعض کے نزدیک جو گھبرائیں گے نہیں، انبیاء، شہداء، بعض کے نزدیک فرشتے، اور بعض کے نزدیک سب اہل ایمان ہیں، کیونکہ اہل ایمان حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجیے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی میرا کام صرف تبلیغ ہے، میری دعوت و تبلیغ سے جو مسلمان ہو جائے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو میری دعوت کو نہیں مانے گا تو میرا کیا، اللہ تعالیٰ خود ہی اسے حساب لے لے گا، اسے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ پھر دوسرے ربع کے آغاز کے ساتھ ہی سورۃ قصص کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قصص مکی صورت ہے، اس میں 88 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز واقعہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر اس واقعے کو بیان کرنے کا پرپس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جتنی پاورفل پارٹیز تھیں وہ آ گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنا کر تسلی دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں بھی ایک اس واقعے سے لیسن سکھا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کفار اپنی چال چلیں تو اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انجام کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کے حسن انجام کا علم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو سکتا ہے جس چیز کا تم برا سمجھو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر کا پہلو ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز کو برا سمجھو اور اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر پیدا فرما دے۔ اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند سے قطع نظر ہر معاملے میں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کر لے کہ اسی میں اس کے لیے خیر اور حسن انجام ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں کیا چاہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ پھر ہماری چاہت چونکہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا، اور ہم ان کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کمزور و غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث، مالک کو حکمران بنا دیا، نیز دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔ یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں، یعنی انہیں جو اندیشہ تھا کہ ایک اسرائیلی کے ہاتھوں فرعون کی اور اس کے ملک و لشکر کی تباہی ہوگی، ان کے اسی اندیشے کو ہم نے حقیقت کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو تدابیر اختیار کی، ان واقعات کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے اسباب ان حالات میں پیدا کیے کہ جبکہ فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور لڑکیوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ وحی سے مراد یہاں دل میں بات ڈالنا ہے، وہ وحی نہیں جو انبیاء پر فرشتے کے ذریعے سے کی جاتی تھی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج یا غم نہ کرنا، یعنی دریا میں ڈوب جانے یا ضائع ہو جانے سے نہ ڈرنا، اس کی جدائی کا غم نہ کرنا، ہم یقین سے تیری طرف لوٹانے والے ہیں، یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے اس کی نجات یقینی ہو۔ کہتے ہیں جب قتل اولاد کا سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے، پھر مشقت والے کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اس اندیشے کا ذکر انہوں نے فرعون سے کیا جس پر نیا حکم جاری کر دیا گیا کہ 1 سال بچے قتل کیے، 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سرسمہ اس طرح پیدا فرمایا کہ ایک تو ان کی والدہ پر حمل کے سار اس طرح ظاہر نہیں فرمایا جس سے وہ فرعون کی چھوٹی دائیوں کی نگاہ میں آ جائیں، اس لیے کہ ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا جس کا خود اللہ تعالیٰ نے وحی و القاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے اسے تابوت میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ تابوت پھر بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں فرعون کے نوکروں چاکروں نے پکڑ کر باہر نکال لیا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، اور یہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ ان کے واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی کہ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے، یعنی شدت غم سے اظہار کر دیتی کہ یہ ان کا بچہ ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اس پر انہوں نے صبر کیا اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس موسیٰ علیہ السلام کو بخیریت واپس لوٹانے کا جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، وہ دریائے کنارے کنارے دیکھتی رہی تھی کہ حتیٰ کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس کا بھائی فرعون کے محل میں چلا گیا، اور پھر ہم نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا، چنانچہ بہت کوشش کے باوجود کوئی عورت انہیں دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔
یہ سب منظر ان کی ہمشیرہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہی تھیں۔ بالآخر بول پڑی کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جا اس عورت کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ دوڑی دوڑی گئی اور اپنی ماں جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں تھی ساتھ لے آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کی استدعا کی تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ بچے کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی کیا کہنے کہ دودھ اپنے بچے کو پلانا تنخواہ فرعون سے وصول کریں۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس بلانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا۔ ایک مرسل روایت میں اس کاریگر کی مثال جو اپنی بنائی چیز میں ثواب و خیر کی نیت بھی رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کی اجرت بھی وصول کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قتل خطا ہوا تھا اس کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور بخشی وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے کے پاس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار، یعنی اے موسیٰ تجھ سے جو اس میں مخاطب ہم کلام ہے میں اللہ ہوں رب العالمین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کی جان کے بعد ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہاتھ کی لاٹھی زمین پہ پھینکنے سے حرکت کرتی اور دوڑتی بنکارتی سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تسلی دی تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف جو ہے وہ دور ہو گیا اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طاقت کے لیے بطور دلیل یہ معجزہ انہیں عطا فرمایا۔ پھر دوسرے معجزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گرے بان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی لاٹھی کے اجزاء بن جانے کی صورت میں جو خوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوتا تھا اس کا حال یہ بتایا گیا کہ وہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لیا کر، یعنی بغل میں دبا دیا کر، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ اور پھر آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا اے پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالے، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کے وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، بسبب ہماری نشانیوں کہ تم دونوں تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے تو کہنے لگے تو صرف گھڑا گھڑا جادو ہے، ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں کبھی یہ نہیں سنا۔ پھر فرعون نے اپنے جادوگروں کی ایک جماعت بلائی کہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کے مقابلہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تدبیر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے مدد دی جہاں سے سوچ بھی نہیں تھی کہ مدد آئے گی، یعنی فرعون کے دربار میں جو فرعون کی بلائے جو جادوگر تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو سپورٹ دی کہ وہ ایمان لے آئے۔ پھر جب ان کا کفر و طغیان فرعونی کا حد سے بڑھ گیا اور کس طرح وہ ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، جس کی تفصیل ہم سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور طور کے مغربی جانب جا کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو میں احکام کی وحی پہنچائی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہ تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے، یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں وحی اور رسالت سے نوازا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں آپ موجود نہیں تھے اور نہ یہ منظر دیکھنے والوں میں تھے، بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں، جس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کہ نہ تو یہ باتیں آپ نے کسی سیکھی نہ خود ان کا مشاہدہ کیا، یہ مضمون اور بھی کتنی جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ تو طور کی طرف سے جبکہ ہم نے آواز دی بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی آپ کا علم مشاہدہ اور رویت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ پھر تیسرے ربع کے آغاز میں اہل کتاب کو دوہرے اجر کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد اسی پر ایمان رکھا، پہلے نبی پر ایمان لائے، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا تو اس پر ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں ایک وہ اہل کتاب ہے جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر مجھ پر ایمان لے آیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹیز بیان کریں کہ ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا اس میں سے دیتے رہتے ہیں، اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ بعض کفار نے ایمان نہ لانے کا عذر پیش کیا، یعنی ہم جائیں وہاں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا، ہمیں اذیتوں سے یا مخالفین سے جنگ و پکار سے دوچار ہونا پڑے گا۔ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ کیا ہم نے انہیں امن و ایمان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، یعنی
جب یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں ان کے لیے امن کی جگہ ہے تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہیں رہے گا، جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بستیوں کی ہلاکت کے اسباب بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں۔ یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آج ان کی بیشتر آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں یا صرف صفحات تاریخ پر ان کا نام رہ گیا ہے، اور ہم ہی آخر سب کچھ کے وارث، یعنی ان میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا نا جو ان کے مکان اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتے، اور ہم بستی کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کش لیں، یعنی نبی بھیجنے کے بعد وہ بستی والے ایمان نہ لاتے اور کفر و شرک پر اپنا اصرار جاری رکھتے تو پھر انہیں ہلاک کیا جاتا ہے۔ جیسے یہی ٹاپک ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں بھی پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر قیامت دن اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں، یعنی وہ اصنام یا اشخاص جن کو تم دنیا میں میری الوہیت میں شریک گردانتے تھے، انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تم میرے عذاب سے چھڑا سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنی دو نعمتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دن اور رات، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ رات کو تاریک بنایا کہ تاکہ سب لوگ آرام کر سکیں، اس اندھیرے کی وجہ سے ہر مخلوق سونے آرام کرنے پر مجبور ہے، ورنہ اگر آرام کرنے سونے کے اپنے اپنے اوقات ہوتے تو کوئی بھی مکمل طریقے سے سونے کا موقع نہ پاتا، جبکہ معاشی تقدیر اور کاروبار جہاں کے لیے نیند کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے، اس کے بغیر توانائی بحال نہیں ہوتی۔ اگر کچھ لوگ سو رہے ہوتے، لوگ جا کر کام میں مصروف ہوتے تو سونے والوں کے آرام و راحت میں خلل پڑتا، نیز لوگ اس کے تعاون سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کا نظام ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک کر دیا تاکہ ساری مخلوق ایک وقت آرام کرے، کوئی کسی کی نیند آرام میں مخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح دن کو روشن بنایا تاکہ روشنی میں انسان اپنا کاروبار بہتر طریقے سے کر سکے۔ دن کی روشنی نہ ہوئی تو انسان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنی توحید کا اثبات فرمایا ہے کہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ دن اور رات کے نظام ختم کر کے ہمیشہ کے لیے تم پر رات ہی مسلط کر دے یا تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ایسا ہے جو تمہیں دن کی روشنی عطا کر دے، یا اگر وہ ہمیشہ کے لیے دن ہی دن رکھے تو کیا کوئی تمہارے رات کی طریقے سے بہر کر سکتا ہے جس میں تم آرام کر سکو؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ صرف اللہ کی کمال مہربانی کہ اس نے دن اور رات کا ایسا نظام قائم کر دیا کہ رات آتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور تمام مخلوق آرام کر لیتی ہے، اور رات جاتی ہے تو دن کی روشنی سے کائنات کی ہر چیز نمایاں واضح تر ہوتی ہے۔ انسان کسب و محنت کے ذریعے سے اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتا ہے۔ پھر قارون کا تذکرہ آتا ہے جو فرعون کی طرح یہ بھی اپنی قوم بنی اسرائیل پر آمن کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، اپنے مال و دولت کی فراوانی کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے مال کو ایسی جگہوں راہوں پر خرچ کر جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اسے تیری آخرت سنورے گی، وہاں اس کا تجھے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے، تو مخلوق پر خرچ کر کے ان پر احسان کر، اور اس لیے تیرا مقصد اس سے زمین میں فساد پھیلانا نہ ہو، اس طرح مخلوق کے ساتھ اس کے سلوک کی بجائے بدسلوکی مت کر۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسب و تجارت کا جو فن آتا ہے یہ دولت اس کا نتیجہ اور ثمر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے معنی یہ کیے گئے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو اس نے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، میرے لیے اس نے یہ پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں کہ قوت اور مال کی فراوانی یہ فضیلت کا باعث نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پچھلی قومیں تباہ برباد نہ ہوتی۔ اس لیے قارون کا اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے اسے باعث فضیلت گردانے کا کوئی جواز نہیں۔ پھر جب گناہ اس کی اتنی زیادہ تعداد میں ہوں کہ ان کی وجہ سے وہ مستحق عذاب قرار دے دیے گئے ہوں تو پھر ان سے باز پرس نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اچانک مواخذہ کر لیتے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی اعزاز زمین پر لٹکایا جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، اسے زمین میں دھنسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اسے ہمیں یہ سبق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ قارون نے دولت پا کر شکر گزاری کے بجائے ناشکری اور معصیت کا نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو دیکھ لو اس کا انجام بھی کیسا ہوا، یعنی وہ لوگوں کے لیے عبرت کے نشان بن گئے۔ سورت کے آخر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ، اور ذات اسی کے لیے فرما روائی ہے، یعنی اسی کا فیصلہ جو وہ چاہے نافذ ہوتا ہے، اسی کا حکم جس کا وہ ارادہ کرے چلتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر چوتھا ربع کے آغاز کے ساتھ سورۃ عنکبوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورۃ عنکبوت مکی ہے، اس کی 69 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کر ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ یہ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت ہے، یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا صحیح نہیں، بلکہ انہیں جان و مال کی تکالیف اور دیگر آزمائشوں کے ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق اور مومن کا پتہ چل جائے۔
پھر ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یعنی یہ سنت الہیہ ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس لیے وہ اس امت کے مومنوں کی آزمائش کرے گا جس طرح پہلی امتوں کی آزمائش کی گئی۔ ان آیات کی شان نزول کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ظلم و ستم کی شکایت کی، جس کا نشان کفار مکہ کی طرف سے بنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تشدد و ایذا تو اہل ایمان کی تاریخ کا حصہ ہے۔ تم سے پہلے بعض مومنوں کا یہ حال کیا گیا کہ انہیں ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر ان کے سروں پر آرا چلا دیا گیا، جس سے ان کے جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح لوہے کی کنگیاں ان کے گوشت پر ہڈیوں تک پھیری گئیں، لیکن ایذائیں انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہ ہوئیں۔ حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، بلال و مقداد وغیرہ رضوان اللہ اجمعین پر اسلام کے ابتدائی دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ صفحات تاریخ میں محفوظ ہے۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب بنے، تاہم عموم الفاظ کے اعتبار سے قیامت تک کے اہل ایمان اس میں داخل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے جو من عمل صالحا فلنفسہ، یعنی جو نیک کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے افعال سے بے نیاز ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے متقی بن جائیں اس سے اس کی سلطنت میں قوت و اضافہ نہیں ہوگا، اور سب نافرمان ہو جائیں تو اس سے اس کی بادشاہی میں کمی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ والدین کی اطاعت کی لمٹس کا تعین کر رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مانیے، یعنی والدین کا شرک کا حکم دیں اور اسی میں دیگر معاصی کا حکم بھی شامل ہے، اس کے لیے خاص کوشش بھی کریں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیں۔ بالآخر یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کفار کو متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھولیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ بھی اور بوجھ بھی، یعنی ائمہ کفر اور داعیان ضلال اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا جو ان کی کوششوں سے گمراہ ہوئے تھے۔ یہ ٹاپک ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں پڑھا ہے۔ حدیث میں ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کے لیے اپنی نیکیوں کے اجر کے ساتھ ان لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی ہوگا جو اس کی وجہ سے قیامت تک ہدایت کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی ہو، اور جو گمراہی کا داعی ہے اس کے لیے اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کمی ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تمام گزشتہ اقوام جو غرور و تکبر کا شکار تھے، جن کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے، ان سب کا یہ ظام تھا، یہ گمان تھا کہ یہ لوگ بہت پاورفل ہیں، ان کی پکڑ کوئی نہیں کر سکتا، ان کو گرفت میں کوئی نہیں لے سکتا، ان کا مواخذہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ قومیں تو یہ جسارت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتی تھیں، جھجکتی نہیں تھی اس چیز میں کہ عذاب لانا تو لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو انہوں نے آواز دے دی اور پھر ان کا انجام وہ ہوا جو ہم سب نے دیکھا ہے، کنٹراج کی صورت میں سب کے لیے عبرت بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھی، ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھر سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہے، کاش وہ جان لیتی ہے۔ یعنی جس طرح مکڑی کا جالا نہایت کمزور ناپائیدار ہوتا ہے، ہاتھ کے ادنا سے اشارے سے وہ نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اپنا معبود حاضر وا مشرک خوشیاں سمجھنا بھی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی بالکل بے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کام نہیں آ سکتے، اس لیے غیر اللہ کے سہارے بھی مکڑی کے جالے کی طرح یکسر ناپائیدار ہے۔ اگر یہ پائیدار یا نفع بخش ہوتے تو یہ معبود گزشتہ اقوام کو تباہی سے بچا لیتے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ انہیں نہیں بچا سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے، ہم انسانوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اس علم سے مراد اللہ کا، اس کی شریعت کا، آیات و دلائل کا علم ہے جو ان پر غور و فکر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ میں آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی دعا جو سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے، اور دوسری دعا جو قصص کی آیت نمبر 16 میں آئی ہے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے۔ تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔